برازیل کے ساحل سے 40 کلومیٹر دور ایک جزیرہ ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس پر جانا غیر قانونی ہے، لیکن قوانین آپ پر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ آپ سنسنی خیز تلاش کرنے والے ایڈرینالائن جنکی ہیں جو سام جزیرے کے لاوارث بیابان میں 30 دن تک کیمپ لگانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو پناہ کہاں ملے گی؟ اگر آپ کو سانپ نے کاٹ لیا تو آپ کتنی دیر تک زندہ رہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک مہینہ سانپ آئی لینڈ پر گزارا تو کیا ہوگا؟ وسائل یا مدد کے بغیر اوسط فرد اس موت کے جال میں زیادہ دیر تک نہیں رہ پائے گا۔ 2019 میں جب جزیرے کے قریب ماہی گیروں کی ایک کشتی ڈوب گئی تھی، 2 افراد جہاز پر موجود تھے۔ انہوں نے اس سانپ سے متاثرہ جزیرے پر 1 سیکنڈ گزارنے کی بجائے ڈوبتی ہوئی کشتی میں اپنے مواقع لینے کا فیصلہ کیا، اور جو چند لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں ان کے بارش کے جنگل میں جانے کے قابل اعتراض مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس جزیرے پر جانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالے گا؟ زیادہ تر لوگ جو الہا دی کویمر گرانچ یا سنیک آئلینڈ میں آتے ہیں وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہنا چاہتے۔ اگر آپ یہاں 1 مہینے کے لیے آئے ہیں تو ساحل کے قریب رہیں۔ درخت کی لکیر سے گزر کر جنگل میں گہرائی میں جانا مہلک ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 4100 مربع میٹر جزیرے میں فی مربع میٹر میں کم از کم 1 سانپ موجود ہے۔ تو آپ کس قسم کے رینگنے والے قاتلوں کی تلاش میں رہیں گے؟ 40 گولڈن لانس ہیڈ وائپرز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور وہ سب آپ جیسے سست رفتاری سے چلنے والے اہداف کا انتظار کر رہے ہیں۔ 110 سال قبل سرزمین سے الگ ہوئے یہاں کے سانپوں نے اتنا طاقتور زہر تیار کیا ہے کہ وہ اپنے شکار کو تیزی سے مار ڈالیں۔ یہ زہر جو مین لینڈ کے سب سے قریبی سانپوں سے 5 گنا زیادہ طاقتور ہے، آپ کو 1 گھنٹے کے اندر مار ڈالے گا۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ آپ کی جلد کو پگھلانے کے لیے کافی مضبوط ہے۔ آپ کے سسٹم میں موجود زہر آپ کے گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے پٹھوں کے ٹیشو کو تباہ کر سکتا ہے، یہ اندرونی خون بہنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ سب آپ کی جان لے سکتے ہیں، اور یہ خطرناک وائپر آپ کے اور میٹھے پانی کے ذرائع کے درمیان کھڑے ہیں۔ پینے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی بجائے آپ بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ساحل کے قریب جنگلات کے کنارے پر پائے جانے والے کیلے کھا سکتے ہیں۔ اگر مایوسی بڑھ جاتی ہے تو آپ ان سانپوں میں سے کسی ایک کو آپ کو کھانے سے پہلے اسے کھا سکتے ہیں۔ سانپ کے زہر میں موجود زہریلے مادے اس وقت تک نقصان دہ نہیں ہوتے جب تک وہ آپ کے خون کے دھارے میں نہ ہوں۔ اگر آپ نے ایک وائپر کو پکڑا اور اس کا سر ہٹا دیا جہاں زہر کے غدود بیٹھتے ہیں تو آپ اس کا ناشتہ کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وائپر کو پکڑنے کے لیے آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ شکاری اکثر سانپ آئی لینڈ پر آتے ہیں لیکن نہیں، ساحلوں کے لیے نہیں۔ بلیک مارکیٹ میں صرف ایک گولڈن لانس ہیڈ وائپر $30,000 لا سکتا ہے۔ یہ سب سے مہنگا کھانا ہو سکتا ہے جو آپ نے کبھی کھایا ہو۔ 1981 سے یہاں تک کہ دوائی کمپنیاں بھی ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لیے اس زہر کو دواؤں میں استعمال کر رہی ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ مانگ کی وجہ سے وائپر کی آبادی میں صرف 15 سالوں میں حیرت انگیز طور پر 50% کمی آئی ہے، اور اس سے خطرے سے 2-4 انواع کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ لیکن ان منافع خوروں یا زہریلے سانپوں کے راستے میں آ جائیں اور آپ اس جزیرے پر حقیقی محدودی کے خطرے سے 2-4 انواع ہوں گے۔ ذرا سوچیں کہ سانپ کا زہر نگل لیں تو کیا ہوگا۔